بھی جب بھی پیارے آقا دو عالم علیہ السلام کی شان بتائی جا رہی ہوتی ہے، آپ کی چاہے وہ ولادت کے حوالے سے ہے، چاہے وہ آپ کی تخلیق کے حوالے سے ہے، چاہے وہ آپ کی نبوت کے حوالے سے ہے، کسی بھی حوالے سے جہاں پر بتائی جا رہی ہوتی ہے تو اس محفل کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے آقا دو عالم علیہ السلام کی کیونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ اور بالخصوص ہم ولادت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو پیارے آقا دو عالم علیہ السلام کی جو ولادت باسعادت ہوئی تھی وہ بھی اپنے آپ میں ایک انتہائی مختلف انداز میں ہوئی۔ اب اس میں یہ جو میں آپ کو بتاؤں گی، مفہوم میں آپ کو بتاؤں گی، اپنے الفاظ میں بتاؤں گی، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے، اس میں یہ ہے کہ یہ جو روایات بتائی گئی اس کے لیے بہت سے جو آئمہ تھے انہوں نے یہ روایت کی۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے آقا دو عالم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ۔ اب جب آپ سب سے پہلے پیارے آقا دو عالم علیہ السلام کی جو ولادت کا وقت تھا وہ رات اور صبح کے ملنے کے درمیان، اللہ نے دونوں پر کرم کیا، اور رات اور سفیدی کے ملاپ کے وقت میں جب کچھ رات کے بھی ابھی اثرات تھے اور صبح کے بھی اثرات تھے، اس وقت میں آپ کی ولادت ہوئی۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کے وقت میں ان کو یہ سارا معاملہ، یہ تکلیف شروع ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلے بتایا کہ مجھے ایک نور سا تھا جس نے میرے دل پر آ کر جیسے سہلا کر ہاتھ رکھا، جس سے سب سے پہلے میرے درد کی شدت کم ہو گئی۔ پیارے آقا دو عالم علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے آپ کو یہاں پر جو کچھ بھی ملے گا وہ کچھ بھی دنیاوی نہیں تھا، یا وہ جنتی تھا یا وہ نوری تھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد انہیں ایک جنتی مشروب دیا گیا، جو اس وقت انہوں نے وہ جنتی مشروب دیا۔ اچھا، اس وقت ان کے پاس کوئی عورتیں گھر میں نہیں تھی کہ جیسے سب سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں کسی نہ کسی کے ساتھ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو انہوں نے دیکھا بہت دراز قد عورتیں آئی ہیں، تو انہوں نے پہلے کچھ گھبرائیں، اور پھر انہوں نے جب پوچھا کہ آپ کون ہیں تو ایک حضرت بی بی آسیہ، اور ادھر سے حضرت عیسیٰ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی مریم یہ تشریف لائیں آپ کی اس وقت داعیہ بن کر، صدقے اور قربان اپنے پیارے آقا دو عالم علیہ السلام کی شان اور مقام پر۔ پھر اس کے بعد وہ جو ہم اکثر کلام میں بھی سنتے ہیں نا، محل شام دے ہو گئے روشن، اس قدر روشنی ہوئی کہ آپ کو مشرق سے مغرب تک سب دکھائی دیا۔ حضرت بی بی آمنہ کو اتنا وہ نور کی صورت میں اس وقت روشنی اتری، جس میں پھر ان کو شام کے محلات بھی نظر آئے، جو روایات میں اور اس میں بہت بتایا جاتا ہے کہ شام کے محلات نظر آئے کہ یہ لوگوں نے جھنڈے لگائے ہوئے ہوتے ہیں خوشی میں، پیار میں، محبت میں، ٹھیک ہے، اور وہ مجھے بڑے مزے کا لگتا ہے بھی رب نے بھی جھنڈے لگائے سن، 3 جھنڈے ان کو دکھائی دیے کہ 3 جھنڈے لگائے گئے تھے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک خانہ کعبہ کی چھت پر۔ یہ جھنڈے گاڑے گئے تھے پیارے آقا دو عالم علیہ السلام کی جب ولادت کا وقت تھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ کی ولادت سے کچھ پہلے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آیا۔ میں آپ کو مفہوم میں خواب بتاتی ہوں۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کی پشت سے ایک زنجیر نکلی ہے، وہ چاندی کی زنجیر ہے، مشرق اور مغرب میں پھیل رہی ہے، پھر وہ ایک نوری درخت سا بن رہا ہے جس پر بہت سے نوری پتے ہیں اور وہ پھیل رہا ہے، اور اس طرح کا انہوں نے خواب دیکھا۔ تو اس وقت کے جو بھی لوگ تھے جب انہوں نے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کی نسل میں سے ایسا کوئی آئے گا جس کی حکمرانی مشرق اور مغرب تک پھیلی ہوگی اور زنجیر اوپر سے جڑی ہوئی ہے، یعنی کہ وہ اللہ کی طرف سے اتارے جائیں گے۔ خواب دیکھیں، آپ کی آمد دیکھیں، آپ کی ولادت دیکھیں۔ آپ کی ولادت جب ہوئی تو مکمل پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ، جو کہ عام طور پر نہیں ہوتی، مکمل پاکیزگی، مکمل طہارت کے ساتھ۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پھر ہم اگر وہ جو کہتے ہیں نا حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے، کہ آپ کی ولادت کے وقت کہ جو آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس ان کی مدد کے لیے ان کی داعیہ بن کر آئی، وہ ایک نبی کی جو ہے وہ والدہ، اور ادھر سے حضرت بی بی آسیہ، کیا انہوں نے مقام پایا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب دیکھتے ہیں تو پھر دل واقعی کہتا ہے حلیمہ میں تیرے